अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर वही खबरें, वही सारी चीज़ें हैं आज फिर। और इस वक़्त जो अब लेटेस्ट है वो ये है कि जी सुहेल अफरीदी 10वीं दफ़ा गया कि पख्तूनों को फिर से के नुमाइंदे को फिर से मिलने नहीं दिया गया। और पीयर अल्बर्ट हैं, नॉर्वे के सफ़ीर हैं, वो ईमान मज़ारी का केस सुनने के लिए अदालत में गए हैं। फैज़ हमीद साहब को 14 साल की सज़ा हो गई है। और ओवरसीज में कुछ गुफ्तो शुनीद हो रही है जी, पता नहीं कोई रोले बने हुए हैं। कुछ हैदर मेहदी साहब के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया, सजाद बर्की साहब ने। उसके ऊपर मैं ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं सर। स्टार्ट करते हैं जी। 10वीं दफा सुहेल अफरीदी को मिलने से रोक दिया गया। अंदाजा करें सर, ये पाकिस्तान की एक तारीख बन रही है। ये उसी तरह की तारीख दोहरा रही है या बन रही है, मेरी समझो बार वैसे हो गया। यानी एक सूबे का वजीर आला है, उसको आप मिलने नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? सुहेल अफरीदी ने खड़ा होकर पुलिस वालों से बड़ा पूछा है कि जरा आप क्या चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, अपने बड़ों को जाके बताएं। बड़े उनके आसम मुनीर साहब की बात हो रही है। ये आसम मुनीर बार बार इस बात को साबित कर रहा है कि ये एक ज़हनी मरीज है। शहबाज शरीफ बार बार ये साबित कर रहा है कि ये एक लीला है। और मरियम जो है बार बार ये हर जगह पे ये साबित कर रही है, सारे का सारा टोला जो है वो ये साबित करने पे तुला हुआ है कि आसम मुनीर एक ज़हनी मरीज है। और उस ज़हनी मरीज का जो लेला है वो शहबाज शरीफ साहब है, वो उनके लेले हैं। यानी वो लेला अच्छा 4 फुट का कद है उसका, लेकिन उठाता इतना ऊंचा है कि वो आसमान तक ले जाता उठा के चीजों को। वो पता नहीं कितना वो उसको वो कैसे इतनी ऊपर तक ऊंचाई तक ले जाता है, मुझे समझ नहीं आ सकी। लेकिन सुहेल अफरीदी के साथ जो ज्यादती की जा रही है, सुहेल अफरीदी को जो इमरान खान से बार बार मिलने से रोका जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये सीधा सीधा क्लैश है। क्यों इनको समझ नहीं आ रही कि ये तमाम चीजों पे इस तरह मुल्क नहीं चलेगा सर। आप यहाँ पे बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे एक और मुल्क क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान को तोड़ने पे तुले हुए हैं। वो कितने तहम्मुल से खड़ा है। एक नौजवान का जज्बा गुस्सा जो है वो एक मिसाल होता है, जवानी का गुस्सा जरा फील होता है। उस बंदे को कितना तहम्मुल उसने अल्लाह पाक ने दिया है कि वो नुमाइंदगी कर रहा है 4.5 करोड़ अवाम की, और हौसले से आप लोगों की बातें सुन रहा है, पुलिस वालों से पूछ रहा है कि भाईजान ये कौन कर रहे हैं लोग, क्यों आप मुझे आगे नहीं जाने दे रहे। मैं कहां से आया हूं, मैं इंडिया तो आ गया, मैं इसराइल तो आ गया, लेकिन सुहेल अफरीदी तो इसराइल से आया या नहीं आया, लेकिन आसम मुनीर साहब इसराइल से ताकत ले रहे हैं। अमेरिका और इसराइल से ये ताकत ले रहा है ये बंदा। इस बात का ये सबूत है कि जब इमरान खान को ना मिलने देना और बहनों को रात के पहले पहर में 12 बजे के बाद आप ऑलमोस्ट 1 बजे का टाइम था या 2 बजे का टाइम था, ठंडा पानी फेंक देना 70 साल का बुजुर्ग खवातीन के ऊपर। ये जो प्राउड मुझे अब बात याद आ गई, फिर में से पहले बात हो चुकी है, लेकिन आप मुझे अपने आपकी माँ बहनों पे जब पानी फेंका थे ना रात को बिस्तर के ऊपर मैं कह रहा हूँ, मैं सड़कों पे नहीं कह रहा, बिस्तर के ऊपर, तो उनकी हालत जो है वो आप अंदाजा खुद कर सकते हैं। निमोनिया हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, कुछ भी उनको हो सकता है। क्या कर रहे थे? बैठे रहने दें। आपने गंदी पिक्चरें निकाल निकाल के भेजनी है बाहर। आपकी ये गंदी पिक्चर वैसे भी नहीं करनी थी, वो बैठे रहते तब भी आपकी रसवाई थी, आपने ये किया तब भी आपकी रसवाई है। लेकिन इस अमल से एक काम हुआ, उससे तो शायद कम होता है, लेकिन इससे ये काम ये हुआ कि आप गुस्सा दिला रहे हैं लोगों को, आप लोगों को गुस्सा दिला रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि लड़ाई हो, ये चाह रहे हैं कि सारा कुछ हो, और बीच में से आपने एक स्टेटमेंट दीजिए हम पार्टी खत्म कर देंगे। वो पार्टी तो पहले ही खत्म है, पार्टी तो पहले है की है, पार्टी तो खत्म है। ये सर इमरान खान है और पाकिस्तान की अवाम है। पार्टी शार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। ये बिल्कुल हमें एक ढकोसला सा है कि जी पाकिस्तान में कोई तहरीक इंसाफ नाम की कोई पार्टी है। पार्टी शार्टी कोई चीज नहीं। मैं तो नहीं मुझे नहीं लग रहा कि पार्टी शार्टी को, जो बंदा भी इमरान खान के बयानी को लेकर नहीं चलता, इज आउट ऑफ द पार्टी। अच्छा जी, पियर अल्बर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी के केस में जाके हिस्सा लिया। हिस्सा 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 इमरान की जाके बैठे सुनने के लिए गए हैं, केस को सुनने के लिए गए हैं। इसके ऊपर बड़ी बड़ी जनाब वो सहाफी और टाउटों का जो एक जत्था है वो बता रहा है जी आइन के आर्टिकल फलां फलां में ये लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन के फलां फलां आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। भाईजान भी आर्टिकल तो सारे जो लिखे हैं, इस आर्टिकल में तो ये भी लिखा है कि अदालतों के फैसले बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, अदालतों के फैसले चीफ मिनिस्टर को मिलने नहीं जा रहा। वहां पे आपके आर्टिकल किधर है? ये कहानी आपको बहुत याद आएंगी, बहुत याद आएंगी आपको। अभी फ्राइडे को जुम्मे वाले दिन कल अपना यूरोपियन यूनियन में मुलाकात का एक एनजीओ ने एहतमाम किया है, वो भी खबरें आपके सामने आ जाएंगी।
تو اس سے بھی آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ اب کیا صورتحال بنی ہے, کیا پوزیشن بنی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں, جو وہ سے لوگوں سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. جہاں ہمیں بلاتے ہیں, مجھے ایز اے سید نظر عباس بلاتے ہیں تو میں بھی چلا جاتا ہوں, تو جہاں سے مجھ سے ہو سکتا ہے میں بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتے ہیں. ایسی ایک پروگرام کل بھی ہے. تو یہ جو ناروے کا جو سفیر ہے یہ ملے ہیں, تو یہ اب ان کو تکلیف شروع ہو گئی ہے. اور کسی ایک نے کہا جی کہ یہ تو میسجنگ بڑی غلط جا رہی ہے, بڑا غلط میسج چلا گیا. کیا غلط میسج چلا گیا؟ بہنوں کو نہیں ملنے دیا, کیا میسج گیا؟ فرق پڑا کسی کو میسج سے؟ کیا میسج گیا؟ بہنوں کو ملنے نہیں دے رہے, چیف کو آپ کے پی کے وزیر اللہ کو ملنے نہیں دے رہے, کیا میسج دے رہے ہیں؟ کس کو میسج دے رہے ہیں؟ میسیجز کا بڑا خیال ایک دم سے آنا شروع ہو گیا ان کو. اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس کو اور کسی کو ملے نہ ملے, ایمان مزاری کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس میں کم از کم یہ ہے کہ اس کا نوٹس تو لیا گیا. تو بندہ جا کے بیٹھ کے بات سنے گا تو بندہ دیکھے گا نا کہ غیر ملکی آ کے ہماری باتیں سن رہے ہیں. ویسے تو غیر ملکی ویسے آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں ساری رپورٹیں جاتی ہیں, ہر امبیسی کو ہر رپورٹ جاتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ حیرت انگیز یہاں پہ حیرت زدہ ہو جائیں گے. میں یہاں پہ جب گیا ہوں, ملاقات ہوئی ہماری کچھ ایم پیز کے ساتھ, تو میں حیرت زدہ ہوں, ان کو سارا کچھ پہلے ہی پتا تھا. دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور اگر آپ رپورٹس پڑھیں جو الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے, اس رپورٹ اتنی کمپریہنسو رپورٹ ہے جو ابھی انہوں نے ان کو شائع کرنی پڑ گئی ہے ان کو کامن ویلتھ کو, وہ بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے. وہ بتاتی کہ ان کو ایک ایک چیز کا پتا تھا, ہر بات کا پتا تھا, اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اینی وے آگے چلتے ہیں. فیض حمید صاحب کو سزا ہو گئی ہے, 14 سال سزا ہو گئی ہے فیض حمید صاحب کو. کسی کو نہیں پتا کیا کیس تھا, مجھے تو کم از کم نہیں پتا, نہ میں نے کسی سنا. صرف یہ کہ یہ سن رہا ہوں عمران خان کو لائے تھے, اس بات پہ سزا ہوئی ہے. سیاست میں حصہ لیا, اس بات پہ سزا ہوئی ہے. کوئی کہہ رہا جی پلاٹوں پہ سزا ہوئی ہے. اب یہ جو چیز ہے اس پہ شہباز گل نے ایک بات بڑی مزے کی کی, انہوں نے کہا جی میری گل ٹھیک ہو گئی, اگلی بھی ٹھیک ہونی ہے, ماما ہوتی ہیں. عمران ریاست نے بات کی ہے, لیکن یہ سر یہ جرنیل ہے, جرنیل میں سے نکل جانا سر. وہ اچھا تھا برا تھا مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن اس کو یہ ایک قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش, پھر وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک سٹیٹمنٹ ہے, ایک ہوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اب یہ فیاض حمید کو ہو گئی, اب نیکسٹ عمران خان ہوگا, پھر فیاض حمید کے لیے ایک الگ جیل بنے گی, اسی جیل میں عمران خان کو بھی رکھا جائے گا, پھر پی ٹی آئی اور یہ اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی اگر مجھے ایک بات بتائیں, اگر اسی بات پہ سزا ہوئی ہے کہ فیاض حمید عمران خان کو لے کے آیا, تو پھر تو عاصم منیر کو بھی ہونی تھی. اور عاصم منیر نے استثنا لے لیا, پھر تو باجوہ صاحب کی بھی ہونی چاہیے تھی. تو اس سے پہلے بھی جو نواز شریف کو لے کے ان کو بھی ہونی چاہیے تھی, اور اس سے پہلے بھی جو نواز شریف کو لے کے, بلکہ ضیاء الحق سے سٹارٹ کرنا ہے نواز شریف کو لانے والوں میں, پھر بینظیر کو بھی لے کے آیا تھا کوئی نہ کوئی, تو اس کو بھی لے لیں. اور جنہوں ملک توڑا ان کو آپ نے ان کو بھی لگائے. یہ سارے کام آپ نے کرنے. اچھا سر, آخر میں ایک چھوٹی سی 2 لفظی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے ایک مجھے ویڈیو بھیجی ہے, سجاد برقی صاحب کا ایک انٹرویو ہے وہ حیدر مہدی صاحب کے ساتھ. اس میں انفارچونیٹلی سجاد برقی صاحب نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی ایز اے ان کو سیکٹری او آئی سی کچھ باتیں شاید نہیں کرنی چاہیے. وہ اپنی سائڈ کا ورژن دے رہے ہیں, اور مجھے پرابلم یہ ہے کہ اگر دوسری سائڈ کا ورژن آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے. آپ نے جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں, ابھی کچھ اپوائنٹمنٹس کی ہیں, جن لوگوں کو آپ نے ہلا شیریے دی ہیں, پھر بے شمار لوگوں کو آپ نے میٹنگز میں اٹھا دیا ہے. میں نے مجھے سننے میں آیا یورپ میں کچھ میٹنگ ہوئی, اس میں سم ہاؤ کو بندے آنے کی کوشش کی, آپ نے ان کو نکال دیا کہ جی ہماری اپنی میٹنگ ہے. جب آپ اپنے کمرے میں بند ہو کے ان لوگوں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں, برقی صاحب سے بڑی معذرت اور احترام کے ساتھ, بزرگ ہیں, بھائی ہیں بڑے, آپ سر اس بات کو سوچیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے بیانیے, عمران خان کے بیانیوں کو جو لے کر نہیں چلتا وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. سمپل سی کہانی ہے, اس بات کو آپ سمجھ لیں. جو عمران خان کے بیانیے کو لے کے چلتا ہے آپ اسے بتاتے ہیں یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. جو عمران خان کہتا ہے کہ جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ عاصم منیر جو ہے, اگر مجھے کچھ ہوتا تو اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہے, میری بیگم کو کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کون سی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ اس بیانیے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ گوہر صاحب تو یہ بات نہیں کرتے, آپ کے باس بے شمار لوگ یہ بات نہیں کرتے. اوورسیز میں اچھا اوورسیز میں ایک اور طبقہ بھی ہے, وہ اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے اس انٹرویو میں کہ جی وہ گالیاں نکالتے ہیں. حیدر مہدی صاحب نے کہا جی وہ گالیاں تو نکالتے ہیں عاصم منیر کو, لیکن اندر سے ساتھ ہیں. وہ اندر سے ساتھ جو ہیں وہ کیسے پتہ لگے گا؟ اس کا سر ایسے پتہ لگتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ویسے مجھے یہ اس پہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس وقت یہ بات کرنے کا, انٹرنل میٹر ہے یہ برقی صاحب جانے, لیکن برقی صاحب نے چونکہ پبلکلی بات کرتے, میں صرف اس لیے یہ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے
کہ برکی صاحب کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی جان جو بندہ 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا پروٹیسٹ ہے اور فون کال کے آنے پہ 2 گھنٹے میں کینسل کر دیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، چاہے وہ صرف تقریر میں گالیاں 100 نکالی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی بھی سن رہا ہے ساتھ ساتھ. تو وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ، اور جو اس قسم کے لوگ ہیں کہ پروٹیسٹ اپنے ایمبیسی کے سامنے کرنا ہے اور شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے 1 میل کے فاصلے پہ، اور وہاں پہ آپ نے نہیں جانا، آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور وہاں سے اوائڈ کرنا اس جگہ کو، تو وہ جو بندہ ہے نا وہ ساتھ میں لگا. اور ایسے بندے آپ کو امریکہ میں بھی مل جائیں گے، فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، ہر جگہ آپ کو ملیں گے. تو بہرحال یہ آپ کے انٹرنل معاملات ہیں، لیکن اس وقت جو ہے اس موقع پہ جب کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن اناؤنس کرنے ہیں، آپ نے الیکشن کرنے ہیں، ایک طرف پاکستان میں ہم نے پروٹیسٹ کی، ہم نے کال دی، وہ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ اپنا اور پاک پیک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب خود کیے ہوئے ہیں. تو ان تمام صورتحالوں میں صرف یہ کہ کریڈٹ لینے کے چکر میں آئی ایم سم باڈی اینڈ ایوری باڈی لسن ٹو، وہ نہیں ہونا سر. اب صرف ایک چیز ہونی ہے، اس کو اگر اس لائن کے اوپر کوئی دیکھ سکے. ہم چونکہ عہدیدار نہیں ہیں، ہم صرف نارمل سے بندے ہیں، لیکن ایک گزارش ہے، عمران خان کے بیانیے پہ جو چلتا ہے وہی اصلی تحریک انصاف ہے، باقی سب ختم ہے. اتنی سی بات ہے. اور نئی کی عادت اب ابھر کے سامنے آنے والی ہے، اور نئی کی عادت آ رہی ہے، اور آپ اس کو روک نہیں پائیں گے. یہ ایک حقیقت ہے. ہم لوگ جانے والے ہیں، لوگ آنے والے ہیں، مجھے یہ ایکسیپٹ کرنا. اگر میں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور میں سمجھتا کہ میں ہی سارا کچھ ہوں، تو بھائی جان میرے سے ذرا بیوقوف کوئی نہیں ہے. میرے 2 نہیں 3 سال رہ جائیں گے. میں آپ کو ہلکی سی اگزامپل دے دیتا ہوں آخر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی نا 63 تھی، ٹھیک ہے جی، 62 کچھ کہتے ہیں، کچھ 63 کہتے ہیں. اب میں اگر 60 کا ہوں تو میرے پاس 3 سال ہیں ایوریج کے حساب سے، اگر میں بات کروں ایک اسٹینڈرڈ کے حساب سے، تو میں تو پھر جانے والا ہوں نا سر، میں تو آنے والا تو نہیں ہوں. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیں. آپ لوگ، اب ہم لوگ جانے والے ہیں، اور آنے والوں کو کیا استقبال کیا کرتے ہیں نوجوانوں کا، ان کا روڑنے اٹکائے جاتے ہیں. باقی جو تنظیموں کی آپ نے بات کی، تنظیمیں باندھی سر، تنظیمیں اس لیے بنی ہے کہ ان تمام لوگوں کو آپ نے ریجیکٹ کیا. اب یاد کیجئے گا، بیٹھ کے سوچئے گا. یہ لوگوں کو نہیں پتا، یہ میں خاص طور پہ برکی صاحب کے لیے میں یہ میسج ان کو دے رہا ہوں، اور ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو دے رہا ہوں جو یہاں پہ عہدیدار بنے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو آپ نے ریجیکٹ کیا، انہوں نے آگے جا کے اپنی تنظیمیں اپنی خود بنائی، اور وہ کام کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہ تنظیمیں بنا کے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، نہیں سر، وہ سر کام کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ پاکستان کے. اس کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں جو عمران خان نے شروع کیا. وہ تھا انسانی حقوق کا، پاکستان کی سربلندی کا، سول سپرمیسی کا وہ قانون جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ نے جو اپنی چلانی ہے پارٹیاں چلائیں. بہرحال مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.